لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے موقع پر پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر نے تقریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر تنقید کی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ رکوانے کی پاداش میں انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جے این میڈٹ کے اس اعتراض کے جواب میں ان کے نام خط لکھا، جس میں انتخابی نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور بعض دیگر معاملات کو واضح کیا۔ اس خط کے مندرجہ ذیل ہیں: محترمہ مس جین میرویٹ، حکومت برطانیہ کی جانب سے جمہوریت اور انتخابات کی اہمیت اور آزاد معاشرے کی ضرورت پر جس دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور یہ دلچسپی آسما جہانگیر کانفرنس کے موقع پر آپ کی تقریر سے ظاہر ہوئی، یہ رجحان خوش آئند ہے۔ پاکستان میں انتخابات قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کے 90 روز میں ہونے چاہیے تھے، مگر اس وجہ سے وقت پر نہ کروایا جا سکے کیونکہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے مابین الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار سے متعلق اختلاف موجود تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ محض 12 روز میں سلجھا دیا اور یوں پورے پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد ہو گئے۔ ماضی میں کئی سیاست دانوں کو سپریم کورٹ اس بنا پر الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دے چکی ہے کہ وہ صادق اور امین کے اخلاقی معیار پر پورے نہیں اترتے، تاہم موجودہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لاٹر بینچ نے ماضی کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین اور قانون کی روح سے غیر مطابقت رکھتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جمہوری رویہ رائج کرنے سے متعلق پارلیمنٹ کا منظور کردہ الیکشن ایکٹ 2017 سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے، شخصیت پرستی اور ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکنے کے لیے مقررہ مدت کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروانا لازمی قرار دیتا ہے۔ جمہوری اصولوں کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ قرار دیتا ہے اگر کوئی سیاسی جماعت مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار پاتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت جس نے خود بھی اس قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام ثابت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ قانون کے مطابق سنایا، لہٰذا معذرت کے ساتھ مذکورہ فیصلے سے متعلق آپ کی تنقید غیر منصفانہ تھی۔ یہ بھی قابل ذکر ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ موجودہ چیف جسٹس ہی نے عوامی اہمیت کے مقدمات براہ راست عوام کو دکھانے کا حکم دیا۔ اس حکم سے عوام سپریم کورٹ کی پوری کارروائی خود دیکھنے کے قابل ہوئے تاکہ شفافیت کے ساتھ دیکھ سکیں سپریم کورٹ میں کس عمل سے گزر کر فیصلوں تک پہنچا جاتا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی کارروائی بھی بہت سے دیگر مقدمات کی طرح پوری قوم کو براہ راست دکھائی گئی تھی۔ یہ بات خوش آئند تھی کہ آپ نے اپنی تقریر میں بارہا آزاد معاشروں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا قیام فعال جمہوریت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے معلومات تک رسائی کے عوامی حق کو تسلیم کیا اور اسے خود پر بھی لاگو کیا ہے۔ ماضی کے فاش غیر جمہوری غلطیوں پر اڑے رہنے سے موجودہ اور آنے والی نسلوں کا نقصان ہوتا ہے اور تشدد کا دائروی سفر جاری رہتا ہے۔ ہمیں سچائی کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ سچ ہمیں نجات دلاتا ہے۔ کیا 1953 میں ایرانی تیل پر قبضہ جمانے کے لیے محمد مصدق کی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی کارروائی کو 7 دہائیوں تک دبائے رکھنے کے بعد اب سامنے نہیں لایا جانا چاہیے؟ کیا اقدام مجرمان اور متاثرین کے لیے کچھ نہ کچھ تشفی کا باعث نہیں بنے گا؟ کیا اس اقدام سے باہمی اعتماد یا ممکنہ طور پر دوستی اور امن کی کمپل نہیں پھوٹے گی، جسے یہودی صہیونی خواہشات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے؟ برطانوی حکومت نے 2 نومبر 1917 کو محض ایک فرد یعنی اپنے ہی ایک شہری کو خط لکھ کر اسے آباد کار کولونل ریاست قائم کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس فیصلے سے متعلق مقامی لوگوں کی رائے پوچھی گئی جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور نہ ہی اس میں برطانوی عوام کی مرضی شامل کی گئی۔ یہ فیصلہ یک طرفہ طور پر برطانوی حکومت نے کیا، نہ کہ برطانوی پارلیمنٹ نے۔ بالفور اعلامیہ وہ بنیاد بنا جس پر ایک نسلی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ سے وہاں رہتے آئے تھے انہیں اس نسلی ریاست سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں محصور کر دیا گیا، ان کی توہین کی گئی، انہیں حقوق سے محروم کیا گیا، ان پر وہمانہ تشدد کیا گیا، انہیں اپاہج بنا دیا گیا، بہت سوں کو قتل بھی کیا گیا۔ آئیے ہم نسلی برتری کی بنیاد پر آبادکاری کے تعصب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ایک قوم کی پہچان ہی یہ بن کر رہ گئی ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں اور لاکھوں کی تعداد میں معصوم شہریوں کی جان لی۔ یہ بہت قابل نفرت بات ہے۔ آئیے ہم سب مساوات، امن اور انسانیت کی آواز بننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آئیے ایمانداری دکھائیں اور آزاد معاشرے کی روح کے مطابق، جیسا کہ آپ نے اپنی تقریر میں حوالہ دیا، ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں اور نسلی برتری اور اس سے جڑے کمتر انسانی حیثیت جیسے تصورات سے چھٹکارا حاصل کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا، تفصیل کے ساتھ ان پر غور کیا گیا اور یہ یقینی بنانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ چونکہ برطانوی شہنشاہ چارلس 3 کی حکومت نے آزاد معاشروں اور جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر تنقید کی، آپ کو خود بھی ان اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔